خواتین کا عالمی دن۔ کائنات کی جو خوبصورتی اور رنگینی عورت کے وجود سے مزید رنگین ہو جاتی ہے۔ عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی۔ لیکن معاشرے کی ستم ظریفی کی کبھی تو وہ بہت مقدم سمجھی جاتی ہے اور کبھی پوری طرح رون دی جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ دوسری طرف مذہبی پیشواؤں اور شعراء کے بعض طبقوں نے عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو مکر و فریب کی کنیاں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف میں عزیز کا مشہور قول درج ہے، اِنَّ کَیدَکُنَّ عظیم، یعنی ان عورتوں کی چال بڑی گہری ہے۔ لیکن اس قول کو یہاں ایسے پیش کیا گیا جیسے خدا نے ایسا کہا ہو۔ وارث شاہ کے لفظ کنیا استعمال کیا گیا جس کے معنی بڑے جامع ہیں۔ گاؤں میں ایک بوٹا ہوتا ہے جس کا پھل آم کی شکل کا ہوتا ہے، اس میں سارا زہر بھرا ہوتا ہے، زبان سے لگ جائے تو حلق تک کڑوا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں پڑ جائے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اسے سمجھتے ہیں کہ کنی کے کیا معنی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا۔ اس نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمین کے ساتھ مسلمات، مومنین کے ساتھ مومنات، صادقین کے ساتھ صادقات، صابرین کے ساتھ صابرات۔ غرض سورۃ احزاب میں تو تفصیل کے ساتھ ہر جگہ عورت اور مرد کا برابر ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے دو آرائیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ خواتین جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے پر یقین کر کے اس کے حق میں دلائل دیتی چلی جاتی ہیں، اور دوسری ان کے مقابلے میں حیا مارچ والے۔ ہم سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس واضح صاف کتاب موجود ہے، پھر بھی آخر کیوں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں؟ اس واضح رہنمائی کے باوجود ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور قرآن کا ویسے ہی مطالعہ کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے جس سے مرد سے اپنے صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا۔ قرآن نے جہاں مرد اور عورت کو روح کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد کی روح بنایا، بلکہ انسان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ جعل لکم تقسیم ازواج، اس نے تم میں سے تمہارے لیے زوج بنا دیے۔ زوج کہتے ہیں رفیق اور ساتھی کو، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کہ ان میں سے ایک کی تکمیل دوسرے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے زوج کے معنی ہوں گے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، مرد کی تکمیل عورت سے اور عورت کی تکمیل مرد سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ قرآن نے اس زواجی رشتے کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ السکان کشتی کے پتوار کو کہتے ہیں جو آگے بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کا توازن بھی برقرار رہتا ہے۔ ازدواجی رشتے میں بھی اس السکان کشتی کے پتوار کی مانند ہے جو آگے بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا توازن بھی برقرار رہتا ہے۔ ذرا تصور میں لائیے اس طرح کے ازدواجی تعلق کو جس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے۔ اس کے مطابق تو ہماری زندگیاں جنت کا نمونہ ہوتی، لیکن ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں؟ کیا مرد عورت میں ذہنی ہم آہنگی نظر آتی ہے؟ اس ذہنی ہم آہنگی کے بغیر جو نسل دنیا میں آتی ہے وہ کیا تصور لے کر دنیا میں آتی ہے؟ عرب جب سفر کرتے تھے تو وہ زیادہ تر اونٹوں پر ہوتا تھا۔ سفر کے دوران اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو دو سواریاں اکٹھی بٹھاتے تھے ان میں ذہنی ہم آہنگی ہو کہ طویل سفر خوشگوار طریقے سے کٹ جائے۔ ہم زندگی بھر کے ساتھی کا انتخاب کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کسی گرتی ہوئی قوم کو سنبھالنا چاہتے ہو تو اس کی ابھرنے والی نسل کو سنبھال لو۔ اگر تم نے آنے والی نسل کے دل و دماغ کی تربیت صحیح خطوط پر کر دی تو قوم خود بخود سنبھل جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بنسبت مردوں کے معاشرے کی اصلاح عورت زیادہ آسانی اور مؤثر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ معاشرہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، عورت گھر کی اصلاح نہایت حسین کارانہ انداز سے کر سکتی ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کو سنبھال لیا تو سمجھے ہم نے اپنی قوم کو سنبھال لیا۔ اب ان دو افراط و تفریط کی طرف آئیں جو بحث کا موضوع بنی ہوئی ہیں۔ ایک گروہ میرا جسم میری مرضی کا نعرے کا حامی اور دوسرا کہتا ہے جو عورتیں گھروں میں رہیں کیونکہ ان کے باہر آنے سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسے ایمان پر جو دھاگے سے بھی کچا ہو، منٹوں سیکنڈوں میں ڈول جائے۔ بعض شعبے ایسے ہیں جن میں خواتین کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا میڈیکل کا شعبہ تعلیم، عدالتوں میں بھی خواتین کے مقدمات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اپنی اولاد کی تربیت پر زور دینا ہے جس کا انہوں نے اپنے رب کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ کردار کے حوالے سے عورتوں میں حضرت مریم کو پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اس زمانے میں ہیکل کی زندگی میں رہ کر اپنے کردار کی حفاظت کی، اور مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے خالی کمرے میں انتہائی طاقتور عزیز کی بیوی کی بے حد کوشش کے باوجود اپنے کردار کو داغدار نہ ہونے دیا۔ اس خالی کمرے میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں دیکھنے والا تھا۔ رہتی دنیا تک خدا نے کردار کے حوالے سے حضرت مریم اور حضرت یوسف کو ہمیشہ کے لیے مثال کی حیثیت قرآن میں جگہ دے دی۔
اگر خواتین آئندہ آنے والے نسلوں کی تربیت ٹھیک خطوط پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور نئی نسل کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ ہمیں اپنی ذات کی تربیت ایسی کرنی ہے جسے اگلی دنیا میں کامیابی سے قدم رکھ سکے، کیونکہ موت صرف جسم کو آتی ہے، ذات کو تو اگلی دنیا میں جانا ہے۔ جیسی تربیت ہم نے اپنی ذات کی ہوگی ویسی زندگی مل جائے گی۔ بقول اقبال ہو اگر خود گر خود نگر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ فریضہ ایک ماں اور ایک استاد کا سب سے زیادہ ہے۔ ایک ماں کو دیکھنا ہے کہ جس رفتار سے بچے کے جسم کی پرورش ہو رہی ہے، اس کا قد اور اعضاء بڑھ رہے ہیں، اس رفتار سے اس کا ذہن مائنڈ بھی پختہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے لیے مصیبت اور معاشرے کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ انسانی بچے میں صلاحیتیں ان گنت ہوتی ہیں اور ان تکمیل کے لیے کوئی بھی آخری حد مقرر نہیں ہوتی۔ اگر ہم ساری عمر ان کی نشو و نما کرتے رہیں تو وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر بچے کی صلاحیتیں دبی رہ جائیں گی تو کیا معلوم انسانیت ان کے کس قدر بیش بہا جوہروں سے محروم رہ جائے۔ اگر خواتین نے اپنے آنے والی نسل کے ٹھیک خطوط پر تربیت کر دی تو پھر ہر دن 8 مارچ کا دن ہوگا۔ ہمیں سال میں صرف ایک دن منانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔